پڑھی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال كانت مشارب من نسيج من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتاني شاربا من الخبز يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سواء من بني كينقا أن يرتحل معي فنادي به أردت أن أتيه من السواقين فاستعن به بوليمة يوسف فبين أنا أجمع بشاربي وكعب من الأكتاف والغرائب والأجمال فشارب عيالنا فكان لا جنب بجل من الأنصار يقبض من جماعة ما جمعته فإذا بشاربي قد استفدت وثما وكبرت فواتهما فأخذ من أكبادهما فانقذ الأمر كعينه من رأيت ذلك البندرة فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب فهو في هذا البيت في شرب من الأنصار أنه بينة وأصحابه فقالت من بنائها ألا يعمل للشرب وأحمري فغصب إلى السيف فاجتب أسنتهما وفقر فواصلهما فأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم يدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنتهما وفقر فواصلهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى به انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حمزة فيما قال فإذا حمزة سمع واحمرت عينا فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد بيدي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقيه القهقرى فخرجنا معه. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر، مجھے بدر کے روز مال غنیمت میں سے میرے حصے میں مجھ کو ایک جوان اونٹ ملا تھا. شارف جوان اونٹ. مجھ کو بدر کے روز غنیمت میں میرے حصے میں ایک جوان اونٹ ملا تھا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی شارفا من الخمس یومئذ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جوان اونٹ خمس میں سے دیا تھا اس دن. فلما اردت ان ابتنی بفاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کراؤں، یعنی رخصت کرا کے اپنے گھر لاؤں. یہاں ابتنی کا لفظ آیا اس لیے کہ رائے یہ تھا کہ جب دلہن کو رخصت کرا کے لانا ہوتا تھا گھر تو اس کے لیے ایک قبہ جو ہے بنایا جاتا تھا اور اسی کو سجایا جاتا تھا، اس میں لا کر کے رکھا جاتا تھا. مراد یہی ہے جو ترجمہ کیا میں نے. تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کرا کر لاؤں، وَأَحَدْتُ رَجُلًا سَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ، تو میں نے وعدہ لیا قبیلے بنو قینقاع کے ایک زرگر
آہنگر، زرگر، لوہار، میں نے وعدہ لیا قبیلے بنو قین کے ایک زرگر آدمی سے کہ وہ میرے ساتھ چلے، ان یرتحل معیا، کہ وہ میرے ساتھ چلے، کہاں؟ جنگل، کس واسطے؟ فنأتیہ بِإِذْخِرٍ، کہ وہ ہم دونوں مل کر کے لائیں جنگل سے اذخر، گھاس، کاہے کے لیے؟ اردت ان ابیعہ من السواغین، میں نے چاہا یا میرا ارادہ تھا کہ اس کو میں زرگروں کے ہاتھ بیچوں اور جس سے کچھ پیسہ حاصل ہو جائے، فاستعین بہ فی ولیمۃ عرسی، اور اس سے میں یعنی اس آمدنی سے میں مدد حاصل کروں اپنی دلہن کے ولیمے کے سلسلے میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا ولیمے کی یہ شان ہے کہ داماد صاحب جنگل جا رہے ہیں گھاس لانے کے لیے کہ اسے بیچ کر کے ولیمے کا انتظام کریں۔ فبینا انا اجمع لشارفی متاعا، تو جس وقت میں جمع کر رہا تھا، اکٹھا کر رہا تھا اپنے دونوں جوان اونٹوں کے لیے ساز و سامان، کیا ساز و سامان؟ من الاقطاب، کجاوے، والغرائر، اور بوریاں جس کے اندر بھوسا وغیرہ ان اونٹوں کے لیے بھر کر کے رکھوں، اور رسیاں، وشارفایا مناختانی الی جنب حجرت رجل من الانصار، اور میرے دونوں جوان اونٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک انصاری آدمی کے کمرے کے برابر میں۔ اقبلت حین جمعت ما جمعت، تو جس وقت میں نے سب سامان اکٹھا کر لیا، جو بھی اکٹھا کیا، میں آیا، فَإِذًا بِشَارِفَيْ، تو اچانک اپنے دونوں اونٹوں کو دیکھتا ہوں کہ قد اجتبت اسنمتہما، کاٹ لیے گئے ہیں ان دونوں کے کوہان، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُہُمَا، خاصرت ان کی جمع، اور کاٹ لیے گئے ہیں ان دونوں کے پہلو، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، اور نکال لیے گئے ہیں ان دونوں کی کلیجیاں۔ فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي، یہ منظر دیکھ کر میں اپنے آنکھ پر قابو نہیں رکھ سکا، یعنی مجھے رونا آ گیا کہ یہ کیا ہوا، تو نہیں قابو رکھ سکا میں اپنی آنکھ پر جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا۔ فقلت، میں نے کہا، من فعل ھذا، کس نے یہ کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے بتلایا، فعلہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ کیا ہے حمزہ ابن عبد المطلب نے، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور وہ اس گھر کے اندر انصار کے بہت سے شراب نوشوں کے ساتھ ہیں، شربن جمع شاربن کی، اور وہ اس گھر میں انصار کے شراب نوشوں کے ساتھ ہیں۔ غنتہ قینۃ و اصحابہ، ہو پر عطف ہے اصحاب کا، ایک مغنیہ باندی نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک گانا سنایا تھا۔ فقالت من غنائہا، تو اپنے اس گانے میں اس نے یہ پڑھا تھا، الا یا حمز للشرف النواء، الا یا حمز للشرف النواء، وہن مؤقلات بالفناء۔ حمزہ جیسے ترخیم کا معنی کیا ہے؟ مرادہ کے
آخری حرف کو حذف کر دینا تخفیف کی غرض سے، جیسے عثمانوں سے اسمو تو حمزہ سے حمزو. الا یا حمزو لشرف النواء. شرفن اوپر آئے شارف، جوان اونٹ، اور شارف کی جمع ہے، اور ناویتن فاربا اس کی جمع نواء ہے. سنو اے حمزہ، دیکھو اے حمزہ، فاربا جوان اونٹوں کو. دوسرا مصرع وہن مؤقلات بالفنائی، گھر کے سامنے کے خالی زمین کو فنا کہتے ہیں. گھر کے سامنے کے خالی زمین کو فنا کہتے ہیں. دیکھو حمزہ، فاربا جوان اونٹنیوں کو، وہن مؤقلات بالفنائی، جو گھر کے سامنے بندھے ہوئے ہیں. آگے حاشیے کے اندر شعر ہے کہ جلدی سے ان پر تلوار مارو اور انہیں خون میں لت پت کرو. فواسبا الی السیف، حمزہ اچھل کر تلوار کی طرف گئے، یعنی تلوار لی. فاجتب اسنمتہما، اور دونوں اونٹوں کے کوہان کو کاٹ ڈالا. وبقر خواصرہما، اور ان دونوں کے پہلوؤں کو بھی کاٹ ڈالا. فاخذ من اکبادہما، اور دونوں کی کلیجیاں نکال لی. قال علی، حضرت علی کہتے ہیں فانطلقت حتی ادخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا یہاں تک کہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دراں حالے کی آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی تھے. قال، حضرت علی فرماتے ہیں فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیت، میرا چہرہ دیکھ کر کے تاڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو جس کا میں نے سامنا کیا تھا. یعنی میرا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کوئی خاص پریشانی لاحق ہوئی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، تم کو کیا ہوا؟ قال، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما رأیتک اليوم، آج جیسا حادثہ میں نے نہیں دیکھا. عدا حمزۃ علی ناقتی، عدا یادو ظلم کرنا. حمزہ نے میرے علی ناقتیہ، حمزہ نے میرے دونوں اوٹنیوں پر بڑا ظلم کیا. فاجتب اسنمتہما، دونوں کی کوہان کاٹ ڈالی. وبقر خواصرہما، اور دونوں کے پہلو کاٹ لیے. وہا ہوا ذا، اور دیکھو وہ اس گھر میں، ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور دیکھو وہ اس گھر میں معہ شاربون، ان کے ساتھ اور بھی شراب پینے والے ہیں. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگائی. فرتدا بھی، اسے اوڑھا. انطلق یمشی، اور پیدل چل پڑے. واتبعتہ انا وزید بن حارثہ، اور آپ کے پیچھے پیچھے میں اور زید ابن حارثہ بھی چلے. حتی جاء البیت الذی فیہ حمزۃ، یہاں تک کہ پہنچے اس گھر پر جس میں حمزہ تھے. فاستأذن، آپ نے اجازت مانگی. فأذن لہ، آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی. فإذا ہم شربون، تو دیکھا کہ وہ سب شراب پیے ہوئے ہیں. فطفق رسول اللہ، یہ سب شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے، سمجھے نا. یہ نہیں کہ اس وقت حضرت حمزہ علیہ السلام نے اسلام لے آئے تھے، لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب پینا کوئی معیوب بھی نہیں تھا اس وقت تک.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے حمزہ کو اس حرکت پر جو انہوں نے کی تھی. فَإِذَا حَمْزَةُ تو حمزہ نشے میں مست محمرۃ عینن اور سرخ آنکھوں والے تھے. اتنا پی لیا تھا کہ آنکھیں ایک دم سرخ ہو رہی تھیں اور کچھ ہوش نہیں تھا. حمزہ نشے میں مست اور سرخ آنکھوں والے تھے. فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورا. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظْرَ پھر نظر اور اوپر اٹھائی. فَنَظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ اور گھورتے رہے آپ کے گھٹنوں پر. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظْرَ پھر اور نگاہ اوپر اٹھائی. فَنَظَرَ إِلَىٰ سُرَّتِهِ اور گھورتے رہے آپ کے ناک پر. ثُمَّ صَعَّدَ النَّظْرَ پھر اور نظر اوپر اٹھائی. فَنَظَرَ إِلَىٰ وَجْهِهِ اور گھورنے لگے آپ کے چہرے پر. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ پھر حمزہ نے کہا وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي نہیں ہو تم لوگ مگر میرے باپ کے غلام. کیسے؟ یعنی کل عبیدی. حمزہ کے باپ کون تھے؟ عبد المطلب تھے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے بھتیجے تھے، عبداللہ کے لڑکے تھے اور عبد المطلب کے پوتے تھے. تو پوتا کیا ہوتا ہے دادا کے لیے؟ مثل غلام ہی کے ہوتا ہے. سمجھے نا؟ یعنی اطاعت اور فرما برداری میں. فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ یہ اس وقت نشے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے. سمجھے؟ یہ زبان سے بڑھ کر کے یہ ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں. خیریت اسی میں کہ واپس چلے جاؤ، اس حال میں کچھ نہ کہو. فَنَكَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْقَحْطَرَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ پڑے. فخرجا اور گھر سے باہر نکلے. فخرجنا معه آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی باہر نکل آئے. سمجھے؟ تو خمر کے حرمت کی یہی علت ہے کہ عقل زائل اور مغلوب ہو جاتی ہے، جبکہ بھلے برے کے اندر تمیز عقل ہی کرتی ہے. اور جب عقل ہی نہیں رہی یا وہ مغلوب ہو گئی تو پھر بھلے برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے. دیکھیے یہ بھی نہیں کہ حمزہ جو ہے مسلمان نہ ہو، مسلمان اسلام لا چکے ہیں، لیکن نشے کی حالت کے اندر یہ بھی نہیں ہوش ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں. چلیے. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني اياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الزمري ان ام حكم يوم بعث ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته احداهما انها قالت اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سميا فذهبت انا واختي وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا اليه ما نحن فيه وسالناه ان يامر لنا بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك تكبرن الله على إثر كل ثلاث وثلاثين تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال إياس وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم فاضل ابن حسن زمری کہتے ہیں ان ام الحکم او زباعت ابنت الزبیر ابن عبد المطلب کہ ام حکم یا زباع جو زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں،
حدثتہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے ان سے یعنی مجھ سے بیان کیا، ان احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے حوالے سے، یعنی یا تو ام حکم نے مجھ سے بیان کیا اپنی بہن زباعہ کے حوالے سے، یا زباعہ نے مجھ سے بیان کیا اپنی بہن ام حکم کے حوالے سے کہ اس نے یہ کہا. سمجھے نہیں؟ فضل ابن حسن زمری کہتے ہیں کہ زبیر ابن عبد المطلب کی دو بیٹیاں ام حکم یا زباعہ نے مجھ سے بیان کیا، انہی دونوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے، یعنی یا تو ام حکم نے مجھ سے بیان کیا کہ میری بہن زباعہ نے یہ کہا، یا زباعہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میری بہن ام حکم نے یہ کہا. سمجھے نہیں؟ بعض نسخوں کے اندر انا ام الحکم کے بجائے انا ابن ام الحکم او زباعتا، ام حکم یا زباعہ کے بیٹے نے ان دونوں میں سے کسی ایک سے روایت کیا. اب ان دونوں میں سے کسی ایک سے، اگر ام حکم کا بیٹا ہے اور ام حکم ہی سے روایت کیا تو گویا اپنی ماں سے روایت کیا، اور زباعہ سے روایت کیا تو گویا اپنی خالہ سے روایت کیا. سمجھے؟ اور اگر بیٹا جو ہے بیٹا اسی طرح اگر بیٹا جو ہے کس کا ہے؟ زباعہ کا ہے، تو اگر اس نے جو ہے روایت کیا زباعہ ہی سے تو گویا اپنی ماں سے روایت کیا، اور اگر روایت کیا ام حکم سے تو اپنی خالہ سے روایت کیا. اور خود اسی کتاب میں دوسری جگہ پر ابن الحکم ہی آیا ہے اور اس کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیًا، کیا روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں کچھ قیدی پائے. فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي، اب اگر روایت کرنے والی ام حکم ہے تو مانا کیا ہے؟ گئی میں اور میری بہن زباعہ اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر روایت کرنے والی زباعہ ہے تو مانا کیا ہوں گے؟ فَذَهَبْتُ أَنَا، گئی میں اور میری بہن ام حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ. فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ، ہم تینوں نے آپ کے سامنے شکوہ کیا اس پریشانی کا جس کو ہم جھیل رہے تھے. وَسَأَلْنَاهُ أَن يَأْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّبْيِ، اور ہم تینوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ حکم دے دیں ہم کو کوئی قیدی دینے کا تاکہ اس سے ہم کام کاج کرائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوفو دیر کر دی، سبقکن یتاما بدرین، سبقت کر چکے تم پر بدر کے یتاما، یعنی تم سے پہلے وہ درخواست کر چکے ہیں، تم سے پہلے بدر کے یتاما درخواست کر چکے ہیں، یا بدر کے یتاما کو وہ قیدی بطور خادم دیے جا چکے یا دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ولیکن خیر خادم تو نہیں ملے گا. ولیکن سأدلکنا علی ما ہوا خیر لکنا من ذلک،
البتہ میں تمہیں بتلاتا ہوں ایسی چیز جو تمہارے لیے اس سے کس سے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس سے سب کام چلے گا آٹومیٹک. کیا؟ تکبرن اللہ علی اسر کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین تکبیرۃ. اللہ اکبر پڑھا کرو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ. وثلاثا و ثلاثین تسبیحۃ. اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. وثلاثا و ثلاثین تحمیدۃ. اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو. 33 یا 99 ہوا نا. اور آخر میں ایک مرتبہ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سنچری بن گئی نہیں؟ 33 یا 99 ایک مرتبہ یہ 100 پورا ہو گیا. قال عیاش وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں ام حکم اور زبابہ نبی علیہ السلام کے چچا کی بیٹیاں تھیں. بھئی آپ عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں ہے نا. اور یہ بیٹیاں کیا ہیں؟ یہ جو ہے بنت زبیر ابن عبد المطلب ہے. تو زبیر کیا ہوئے؟ آپ کے چچا ہوئے نا. پڑھیے. وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العالى عن سعيد عن الجليل عن ابي الوردي بن يعقوب قال قال لي علي الا احدثك عني وعن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من احب اهله اليه. قلت بلى. قال انها جرت ذرها حتى اثر في يدها واستقت بالقربة حتى اثر في نهرها وكنست البيت حتى انفرت ثيابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قدم. فقلت لو أتيت أباك ففعلت به خادما. فأتته فوجدت عنده حجاجا فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت برها حتى أثرت في يدها وحملت بالقربة حتى أثرت في نهرها. فلما أن جاء القدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حرما بيده. قال اتق الله يا فاطمة وادي فريدة ربك واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله ورسوله وعن رسوله. جب یہ نگر پالکا کی طرف سے گھر گھر پانی کا کنیکشن نہیں تھا، بلکہ کوئی ٹنکی تھی ہی نہیں. خود دیوبند جیسی جگہ میں 7 سالہ کے موقع پر یہاں ڈاکخانے کے پاس جو ہے پانی کی ٹنکی بنی ہے، ورنہ دیوبند میں بھی نہیں تھا. تو پانی کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ سقے ہوتے تھے جو مشکیزہ میں پانی کنویں سے پانی نکالتے تھے، مشکیزے میں بھرتے تھے. چمڑا کا تھیلا ہوتا ہے نا مشکیزہ. اور پھر اس پانی کو پیٹھ پر لادا اور ایک رسی ہوتی تھی یا چمڑے کا پٹا ہی ہوتا تھا، اس کو آگے سے یہاں سینے پر، جیسے آج کل وہ بیگ ہوتا ہے جو پیٹھ پر لاتے ہیں نا، تو سینے کے اوپر اس کا وہ پھنسائے رکھتے ہیں. تو جب وزن ہوگا پیٹھ کے اوپر تو وہ پٹا سینے کے اوپر دباؤ ڈالے گا نہیں ڈالے گا. اس طرح سے جو ہے یہ پانی گھر پہنچانا سقا کہتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن دارالعلوم کے اندر یہ جو صفائی والے نالی وغیرہ کی دھلائی کرتے ہیں، تو ابھی کوئی 7-8 سال پہلے تک ایک سقا رہتا تھا. وہ بھی اسی طرح جو ہے مولسری کے کنویں سے پانی بھرا مشکیزے کے اندر اور پیٹھ پر اسے لادا اور اس کا سرا پکڑ کر کے وہ نالی پر ڈال رہا ہے. پیچھے جو ہے وہ جھاڑو مارتا جاتا تھا اور یہ آگے گئے نالی پر. اب وہ بھی ختم ہو گیا. شاید وہ زندہ تھا، اس وجہ سے اس وقت تک جب تک زندہ تھا باقی رکھا. ملازمت کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے. وہ ختم ہو گیا تو وہ ملازمت ہی وہ ختم ہو گئی. اب تو جو ہے وہ ہے نا پائپ لے کر کے اسی سے دھلائی کرتے ہیں.
یہ ابن عابد کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا الا احدثک انی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ، کیا نہ بیان کروں میں تم سے اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ، وکانت من احب اہلہ الیہ، حالانکہ وہ یعنی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ قلت بالا، ابن عابد کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں کہ انہوں نے ضرور سنا یہ۔ قال، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہا جرت بالرحا، وہ چکی چلاتی تھیں، حتی اثر فی یدیہا، دیکھی نہیں ہوگی تم لوگ گھر میں کس طرح سے چکی ہوتی تھی، یہاں تک کہ نشان ڈال دیا ان چکی نے ان کے ہاتھوں پر، واستقت بالقربۃ، اور پانی کھینچتی تھی مشکیزے سے، حتی اثر فی نہرہا، یہاں تک کہ مشکیزے نے نشان ڈال دیا ان کے سینے پر، وکانست البیت، جھاڑو لگاتے تھے گھر کا، حتی اغبرت ثیابھا، یہاں تک کہ گرد آلود ہو گئے ان کے کپڑے، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم، تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس غنیمت میں کچھ خادم آئے، فقلت، تو میں نے فاطمہ سے کہا لو اتیتی اباکی فسألتہ خادما، اچھا ہوتا اگر تم اپنے باپ کے پاس جاتی اور آپ سے کوئی ایک خادم مانگ لیتی۔ فأتته، وہ آپ کے پاس گئیں، فوجدت عنده حداسا، لیکن آپ کے پاس کچھ بات کرنے والے لوگوں کو پایا، فرجعت، وہ لوٹ آئی، لیکن آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ فاطمہ آئی تھی، لوٹ گئی۔ فأتاها من الغد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز خود ہی فاطمہ کے پاس آئے، فقال، اور پوچھا ما کان حاجتکی، کیا تمہیں ضرورت تھی؟ فسکتت، حیا کی وجہ سے فاطمہ خاموش ہو گئی۔ فقلت انا احدثک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں ان کی حاجت، اے اللہ کے رسول۔ جرت بالرحا، چکی چلاتی ہیں، حتی اثرت فی یدیہا، یہاں تک کہ چکی نے ان کے ہاتھ پر نشان ڈال دیے، وحملت بالقربۃ، اور مشکیزہ اٹھاتی ہیں، حتی اثرت فی نہرہا، یہاں تک کہ مشکیزے نے ان کے سینے پر نشان ڈال دیا۔ فلما ان جاءک الخدم، تو جب آپ کے پاس خادم آئے ہیں غنیمت میں، امرتھا ان تاتیک، میں نے ہی ان سے کہا کہ آپ کے پاس جائیں، فتستخدمک خادما، آپ سے کوئی خادم مانگ لیں، یقیہا حر ما ہی فیہ، جو ان کو بچائے، ان کے لیے وقایا بن جائے، جو ان کو بچائے اس محنت اور مشقت سے جس میں یہ مبتلا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ اللہ سے ڈرو، وأدی فریضۃ ربک، اپنے رب کا فریضہ ادا کرو، وعملی عمل اہلک، اور اپنے گھر والوں کا کام کرو، فإذا اخذت مضجعک، تو جب اپنے بستر پر پہنچو، فسبح ثلاثا وثلاثین، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وحمدی ثلاثا وثلاثین، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، وکبری 34 وثلاثین، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، فتلک مئۃ، یہ 100 ہو گئے، فہی خیر لک من خادم۔ قال، حضرت فاطمہ بولی رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر راضی ہوں۔ پڑھو۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي بن حسين بهذه القصه قال ولم يختمها. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد القرشي قال ابو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول انه من الابدال قبل ان نسمع ان الابدال من الموالي. قال حدثني الدخيل بن اياد بن نوف بن
مجاهد عن هلال بن سراج بن مجاهد عن أبيه عن جده مجاهد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم الجلد بيده قتلته بنو سدس من بني زهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلا لمشرك دية جعلت بيدك ولكن سأعطيك منه فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج منه مشرك بني زهر فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو زهر فضربها بعد مجاهد إلى أبي بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له أبو بكر بإثنى عشر ألف سالم من سلمة اليمامة 4000 بر و4000 شعير و4000 تمر فكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدة بن مرادة بن بني سلمان الدنيا بيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني زهر ركبة من أهله. محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں، امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں، امام حدثنا محمد ابن عیسیٰ، تو امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ جن کی کنیت ابو جعفر ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے استاد انبسا ابن عبد الواحد قرشی. یہ کون ہے؟ قال ابو جعفر، وہی امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ جن کی کنیت ابو جعفر ہے، کہتے ہیں کہ کننا نقول انہ من الابدال قبل ان نسمع ان الابدال من الموالی. ہم لوگ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ انبسا ابن عبد الواحد کے بارے میں کہ وہ ابدال میں سے ہیں، قبل اس کے کہ ہم یہ سنتے کہ ابدال کو موالی میں سے ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ان کو ابدال ہی سمجھتے ہیں. امت کے اندر کچھ افراد ابدال ہوتے ہیں، سیاہ ستہ میں سے صرف یہی ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، باقی کسی کتاب کے اندر ابدال کا ذکر نہیں ہے، صرف کتب سیاہ میں ہونے کی نفی کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ویسے یہ کون لوگ ہیں؟ کتب ہے، ابدال ہے، غوث ہے، یہ سب اللہ تعالی کے کا جو تکوینی نظام ہے، تشریعی نظام کے لیے تو اللہ تعالی نے نبی اور رسول بھیجے، اور جو تکوینی نظام ہے اس کے لیے یہی کتب، ابدال، غوث وغیرہ مقرر کیے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام، ان کو تکوینی رسول بھی کہہ سکتے ہیں. اب ان میں سے بعض تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، جہاں مقرر ہو گئے ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ ہیں زندہ تب تک وہیں رہیں گے. ان کو تو کتب کہتے ہیں، ان کو تو کتب کہتے ہیں. اگر آپ نے گھر کے اندر چکی دیکھی ہوگی تو پتھر کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک تو زمینی پر چبوترا سا مٹی کا بنا دیتے ہیں گول گول، اور اس کے بیچوں بیچ ایک لوہے کے جو ہے میخ ہوتی ہے وہ گاڑ دیا، اور ایک پارٹ چکی کے پارٹ میں بھی بیچ میں سوراخ ہوتا ہے یوں، اور وہ لوہا یوں نکلا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ پھر اوپر کا پارٹ اس پر رکھتے ہیں، اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے. تو چکی تو پوری گھومتی ہے، اوپر کا پارٹ پورا گھومتا ہے، لیکن وہ بیچ میں جو لوہے کا سریا نکلا ہوا اسی کے گرد اوپر کا پارٹ گھومتا ہے، وہ سریا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. وہ قطب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قطب ہے. ابدال جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے. آج دیوبند ہیں، کل کھتولی بھیج دیے گئے، تو اس وجہ سے ان کو ابدال کہتے ہیں. ابدال کے واقعات
بہت سارے ہیں، یہاں دیوبند کے بارے میں بھی، دلی کے بارے میں بھی۔ کسی زمانے کے اندر دلی میں بہت زیادہ بدامنی تھی۔ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت بہت بدامنی، کہنے لگے اصل میں یہاں کا ابدال بہت ڈھیلا ہے، بہت نرم ہے، اگر دیکھنا چاہو تو جاؤ، کوئی بازار ہے شاید ابھی اسی نام سے، وہ سیتارام بازار کے اندر، وہاں جاؤ، سنترے بیچ رہا ہوگا۔ یہ گئے تو وہاں دیکھا واقعی ایک آدمی سنترے بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا سنترے کیسے ہیں؟ چکھ لو۔ مانگا چکھنے کے لیے، چیرا منہ سے لگایا، پھینک دیا کہ یہ تو خراب ہے، دوسرا لے لو۔ اس طریقے سے دیسی سنترے اٹھا کر کے اسے پھاڑ کر کے اور منہ سے لگا کر پھینک دیا تو خراب ہے، چلے آئے، کچھ نہیں بولا۔ وہ آ کے بتایا کہ ہاں حضرت وہ تو بہت ہی نرم ہے۔ ہاں بس یہی بات۔ ایک عرصہ کے بعد امن و امان قائم ہو گیا، یہ پھر گئے ملنے کے لیے، کہاں وہ بدل گیا۔ اب دوسرا آیا، جا اسے جا کے دیکھو، کہاں وہ جامع مسجد پر پانی پلا رہا ہے۔ گئے یہ، اس سے پانی مانگا، بھائی پانی، اس نے کہا پہلے ایک پیسہ رکھ دیا انہوں نے۔ اس نے ایک کٹورا پانی دے دیا، چانچے انہوں نے پانی لیا اور کلی میں تقریباً سارا پانی خرچ کر دیا اسے کہ لائیے اور دیجیے، کہا ایک پیسہ رکھ۔ اس نے کہا تو میں نے کلی جو ہے کیا، ابھی پیا کہاں ہے؟ کہا ماروں گا تھپڑ، آنکھ نکل جائے گی۔ ہاں تو کچھ بھی کرے، ہم ایک پیسے میں گلاس ہے، ایک پیسہ دے کر کے چلے آئے، بتایا کہ ہاں یہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے خود یہیں دیوبند کے اندر ایک مرتبہ قاری تیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک شخص کے لڑکے کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا اور وکیلوں نے اس کے جو ہے بتلا دیا تھا، بحث پوری ہو چکی تھی کہ بھئی بچنا تو مشکل ہے۔ جو وکیل لڑ رہے تھے مقدمہ، انہوں نے اس کو ناامید کر دیا تھا۔ وہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو کہا یہ جہاں عیدگاہ ہے ادھر بتایا کہ وہاں جاؤ، ایک آدمی گھاس چھل رہا ہوگا، تم اس سے دعا کراؤ۔ ان کو حیرت ہوئی کہ اپنا تو کرتے نہیں ہوئے، گھسیارا کیا دعا کرے گا؟ لیکن گئے تو دیکھا واقعی ایک الول جلول آدمی جو گھاس چھیل رہا ہے، سلام کر کے جا کے اس کے بعد بیٹھ گئے، اپنا درد بیان کیا تو وہ زور سے ہنسا کہ اگر میں اس کام کا ہوتا تو گھاس چھیلتا۔ کہا نہیں، تمہارا یعقوب صاحب نے بھیجا۔ تو ایک دم سوچ میں پڑ گیا، تو اس نے کہا بھائی فیصلہ تو لکھا جا چکا، اب کچھ۔ اس کے بعد اس نے جو ہے 2 اینٹیں اٹھائیں اور دونوں اینٹوں کو یوں ٹکر مار کے ایک اینٹ ادھر پھینک دی، ایک اینٹ ادھر پھینک دی کہ اچھا جاؤ۔ اگلے دن فیصلے میں بری ہو گیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ابدال میں سے تھا، وہ پھر یہاں دیوبند میں نہیں نظر آیا، تبادلہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا، ترجمہ تو ضروری ہے۔ ہاں تو انبا صاحب نے حضرات کرشی کہتے ہیں مجاء کہتے ہیں کہ انہو اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلب دیت اخیہ، کہ وہ یعنی مجاء ابن مرارہ حنفی، شافعی نہیں تھے، قبیلے بنو حنیفہ کے تھے، یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، تو صحابہ میں سے ہے نا۔ مجاء ابن مرارہ حنفی
نبی علیہ السلام کے پاس آئے اپنے بھائی کی دیت طلب کرنے کے لیے جس کو قتل کیا تھا بنو زحل کے ذیلی قبیلے بنو سدوس نے۔ خود مجاع ابن مرارہ تو اسلام لا چکے تھے اور ان کے بھائی کو جو کافر تھا قتل کر دیا تھا بنو سدوس نے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت جاعلا لمشرکین دیتا جعلت لاخیک، اگر میں کسی مشرک کو دیت دیتا تو تمہارے بھائی کی بھی دیت دے دیتا، ولیکن چلو اس وجہ سے میں دیت تو نہیں دے سکتا کسی مشرک کی، ولیکن سأوتیک منہ عقبہ، البتہ میں تم کو اس کا عوض دوں گا، عقبہ بمانا عوض۔ فکتب له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ تحریر لکھ کر دے دی ان کو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ کی، اس پہلے خمس میں سے جو نکالا جائے بنو زحل کے مشرکین سے حاصل ہونے والی غنیمت سے، یعنی قبیلے بنو زحل کے مشرکین سے جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے خمس میں سے 100 اونٹ تم کو دیے جائیں گے۔ فأخذ طائفة منها، وہ 100 میں سے کچھ حصہ تو انہوں نے لے لیا۔ وأسلمت بنو زحل، ادھر بنو زحل اسلام لے آئے تو اب ان سے تو دیت نہیں مانگ سکتے۔ فطالبها بعد مجاع الى ابی بکر، تو بقیہ اونٹوں کا مطالبہ کیا مجاع کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لے کر آئے ان کے پاس نبی علیہ السلام کا خط۔ تو حضرت ابو بکر نے اس خط کو دیکھ کر ان کے لیے لکھ دیا 12,000 سا یمامہ سے حاصل ہونے والے صدقہ میں سے، اور تفصیل اس کی یوں تھی کہ 4,000 سا گیہوں، 4,000 سا جو اور 4,000 سا تمر۔ اور نبی علیہ السلام کے خط میں جو مجاع کے نام مجاع کے لیے لکھا تھا یہ مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمجاع بن مرارۃ من بنی سلمہ انی آتیتہ 100 من الابل من اول خمس یخرج من مشرکی بنی زحل عقبۃ من اخیہ، کہ میں دیتا ہوں یعنی دینے کا حکم کرتا ہوں 100 اونٹ اس پہلے خمس میں سے جو نکالا جائے بنو زحل کے مشرکین سے حاصل ہونے والے غنیمت میں سے، کاہے دیتا ہوں عقبۃ من اخیہ، اس کے بھائی کی دیت کے عوض میں، اس کے بھائی کی دیت کے عوض میں۔